یا آج کے حد تک کے گناہ معاف کر پھر کل سے نیا کھاتا؟ نہیں میرے بھائی، پلٹنا ہے، گناہ نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرنا، توبۃ النصوح۔ آج سے پھر ہم گناہ نہیں کریں گے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کا مجھے یقین نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ تصور ہے وہ مرا ہے، ابھی تو میری زندگی باقی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ کبھی یہ تصور نہیں آنا، نہیں معلوم، جوان یہ نہ سمجھے ابھی مجھے بوڑھا ہونا ہے، بوڑھا یہ نہ سمجھے ابھی میری بہت خواہشات ہے پوری ہونی ہے، بچہ یہ نہ سمجھے کہ ابھی مجھے جوان ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گاڑیاں لی، ایک گاڑی کو اپنے سامنے گاڑا، ایک گاڑی کو دور گاڑا اور ایک گاڑی کو بالکل اس کے بازو میں گاڑا، سامنے والی گاڑی کی، اور کہا کہ لوگوں مثال کی، جب بھی آپ صحابہ کو جمع کرتے تذکیر فرماتے، آخرت کی یاد دہانی کرتے، لوگوں کو آپ آخرت کی یاد دلاتے، موت کی یاد دلاتے، دنیا کی حقیقت سمجھاتے۔ آپ نے فرمایا سامنے جو گاڑی گڑی ہوئی ہے یہ انسان ہے، اس کی مثال انسان کی سی ہے، اور دور جو گاڑی گڑی ہوئی ہے اس کی مثال اس کی اپنی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، پلاننگز ہیں، منصوبے ہیں، یہ کروں گا، یہ کروں گا، دولت کماؤں گا، مال کماؤں گا، بلڈنگیں بناؤں گا، جائیدادیں بناؤں گا، بچوں کی شادیاں کروں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا، کاروبار اتنے بڑھاؤں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، بس دنیا کی دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کو حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن دنیا کے ہو جا کے رہنا یہ برا ہے۔ دنیا کی محبت دل میں بسانا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا، نفس کی خواہشوں پہ چلنا یہ برا ہے۔ آدمی اچھی پلاننگ کرنا، اچھا منصوبہ بنانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جائز اور حلال طریقے سے، لیکن اسی کے ہو کے رہ جانا، اسی کو اپنا مطمئن نظر بنا لینا، اسی کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لینا۔ حالانکہ مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کی ضروریات ہے، یہاں جینے کے لیے کچھ ضرورت ہے انسان کے لیے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد عبادت ہے، مقصد آخرت ہے، مقصد جنت ہے، لیکن ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو جو ہے ہم نے کیا کیا، ضرورت بنا لیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ اس جانب بڑھتا ہی ہے اور یہ موت اس کے پیچھے سائے کی طرح لگی ہوئی ہے، وہ اسے اچک لیتی ہے۔ کتنے واقعات ہم نہیں سنتے، ارے بیچارہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے چلے گیا، کیا خواہشات تھی، ارے گھر بنایا تھا چند دن میں منتقل ہونے والا تھا، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ ارے ہمارے آنکھوں کے پہلے تو سنتے تھے، آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنے اموات ہم لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں۔ پہلے سنتے تھے فلاں ملک میں زلزلہ آیا، فلاں ملک میں لوگ مرے، فلاں ملک میں ڈوب کے مرے، فلاں ملک میں کشتی ڈوب گئی، جہاز میں جو ہے لوگ بیٹھے تھے جہاز ختم ٹوٹ گیا۔ آج تو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، منٹوں میں۔ یہ عبرت ہے، اسی لیے کہا گیا دنیا کے اندر تم رہو تو عبرت حاصل کرو۔ مرنے والے کو دیکھو، قبرستان جاؤ، تنہائی میں جاؤ، اکیلے میں جاؤ۔ آج چراغیں کر رہے ہیں، لائٹنگ کر دے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے بس نہیں میرے بھائی، جا کر کبھی قبرستان میں آج کی رات ہی نہیں، کبھی پھر اٹھیے، اکیلے جائیے، تنہا جائیے، اندھیرے میں بیٹھیے قبرستان کے اندر، سوچئے یہ جو لوگ آج قبروں میں مدفون ہیں یہ ہم جیسے لوگ تھے، ہم جیسے کھاتے پیتے تھے، عیش و آرام کے مکانات میں رہتے تھے، ہم جیسے لباس سے بدل کرتے تھے، بہترین پوشاکیں پہنتے تھے، بہترین محلات ان کے تھے، لیکن آج وہ منو مٹی کے اندر دفن ہے۔ جس طرح آج ہم ان کو لا کے ان کو دفن کیے، ایک وقت ایسا آئے گا مجھے بھی لوگ لائیں گے، جس طرح ہم ڈولا اٹھا کر دوسروں کو لے جائیں، ایک دن ایسا آئے گا لوگ میرا بھی ڈولا اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ عبرت حاصل کرنا ہے۔ یہ قبر میں کچھ نہیں لے کے گئے لوگ اپنے ساتھ۔ انسان کیا لے جاتا ہے؟ دنیا میں آتا ہے تو بالکل ننگا آتا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رہتا، خالی ہاتھ آتا ہے، روتے ہوئے آتا ہے، اور دنیا سے جاتا ہے
کیا لے جاتا ہے؟ 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے ساتھ میں، اور دنیا کو رلاتے ہوئے جاتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی دنیا کی حقیقت۔ ارے بچہ پیدا ہوتا ہے، سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں، اسی لیے جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ ارے وقت کہاں ہے، فرصت کہاں ہے؟ ارے فرصت نہیں ہے، یہ فرصت جو ملی ہے غنیمت سمجھو، پڑھ لو نماز، دین کے کام کر لو، موقع ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز پڑھی جائے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے صرف اللہ اکبر کہتا ہے، امام سے پیچھے مؤذن صرف اقامت ختم کر کے امام کو اللہ اکبر کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے میرے بھائی؟ بس اتنی دیر دنیا کی زندگی ہے۔ ہم سمجھ رہے میں 70 سال جی لیا، میں 100 سال جی لیا، ایک دن 50,000 سال، 50,000 دنیا کی گنتی سے نہیں، بے حساب سال، تو کون کیجئے 6 سیکنڈ کی زندگی، 6 سیکنڈ، اب 6 سیکنڈ کے لیے پوری زندگی کھپا ہے، ادھر سے ادھر سے مال دولت، اس کا لیے اس کا لیے، اس کو دو کا کیا دنیا بن جائے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا خبر میں، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے کرامن کاتبین اس کے نام اعمال کو، جس کے کتاب زندگی کا آخری ورق اڑ جاتا ہے، نام اعمال پڑھ کر کے اللہ کے پاس لے جا کے کہتے ہیں اے اللہ ہماری ڈیوٹی ختم، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے اگر وہ نیک بندہ تھا جاؤ اس کے قبر کے بعد بیٹھو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو بدکار اور برا ہوتا ہے کہتے ہیں ان کے لیے بددعا کرتے رہو۔ سوچئے ہم اپنے نام اعمال میں، زندگی کے کتاب میں، کتاب زندگی میں ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ ایک ایک ورق الٹ رہا ہے ہمارے زندگی کا، آج کا ورق الٹ گیا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخری ورق بھی الٹ جائے گا، زندگی کی کتاب مکمل ہو جائے گی، محفوظ ہو رہی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، اور 2 چیزیں قبر سے لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور ایک چیز اس کی قبر میں رہتی ہے اور حشر تک ساتھ رہتی ہے، یا جنت یا دوزخ تک اس کے لیے۔ کیا خوب کہا عامر عثمانی نے، آج تک حشر میں تنہا گیا ہے کون عامر؟ آج تک قبر میں تنہا گیا ہے کون عامر؟ دفتر عمل ساتھ ساتھ چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے 2 رشتہ دار، مال، روپیہ، پیسہ، یہ 2 چیزیں، اور نام اعمال 3 چیزیں ساتھ۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، باپ بیٹے پہ مٹی ڈالتا، بیٹا باپ پہ ڈالتا۔ ارے زندگی میں مکھی بھی بیٹھے تو اڑاتے تھے، آج اتنے بے رحم ہو گئے کہ منو مٹی اور ڈالو بھائی اور ڈالو، منو مٹی میں دبا رہے، کوئی رحم نہیں آ رہا۔ سانس ٹوٹی، ادھر سانس نکلی، تھوڑی دیر پہلے تک میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیوی، میرے شوہر، میرے رشتہ دار، سانس ٹوٹتے ہی میت میت، قریب بیٹھنے گھبرا رہے، ہاتھ لگانے گھبرا رہے۔ بعض اولاد تو ایسی ہم نے دیکھی، پڑھائے لکھائے قابل بنائے، جنازے میں نگانے دیا ذرا پیر تو رگڑو، باپ کے ذرا آخر وہ غسل میں میں نہیں آتا، ایسا ڈر ہے۔ بڑی نماز جنازہ میرے خیروں نے، بڑی نماز جنازہ میری خیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے، بات تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے، پوری زندگی لگا دیے۔ تو بہرحال جب اس کو دفن کر دیا جائے گا تو اس وقت وہ مال اور اس کے دوست احباب رشتہ دار چھوڑ کر اس کو چلے جائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے کانوں میں چپلوں کی چاپ سنائی دے گی، جو لوگ چاہتے رہے 40 قدم میں ہو۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہیں، آخری سورہ کیوں پڑھتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں۔ کیا وہاں پر اقرار ہے اس کتاب
یہ اللہ کی کتاب ہے، شک میں پڑے رہے پوری زندگی، اس مردے کو سکون ہوگا جو اللہ کے احکامات پر چلا ہوگا۔ آخری آیتوں میں ہم اللہ کے احکام پر چلنے سے جو چیزیں رہ گئی تھی تو معافی چاہتے ہیں، وہ یاد دہانی ہوتی ہے اس کو۔ پھر جب منکر نکیر آتے ہیں نیک لوگوں کے بہترین صورت لے کر کہتے ہیں اٹھو، اٹھتے ہی کہتا ہے کہ عصر کا وقت گزر آتا ہے، ذرا مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ کہتا ہے، کہتے ہیں فرشتے یہ دنیا نہیں ہے، یہ دارالعمل نہیں ہے، یہ دارالجزا میں تم پہنچا دیے گئے ہو، یہ جزا کا مقام ہے، یہ تمہاری قبر ہے، حد نظر اس کی روشن ہوگی قبر۔ آپ کہتے ہیں ہاں کہاں میں آ گیا؟ کہیں گے کہ پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ سوال ہونے والے ہیں، من ربک، من دینک، من نبیک۔ میرے بھائی کامن کوسچن سے سب کے عالم صاحب یا جاہل صاحب، امیر غریب، عورت مرد، کافر کو بھی پوچھا جائے گا، مسلمان کو بھی، گورا ہو کالا ہو، مزدور ہو پڑھا لکھا ہو، یا انڈیا میں مرا ہو یا امریکہ میں مرا ہو، دنیا کے کسی کونے میں مرا ہو، ایک ہی سوال۔ عربی بھی آ جائے گی وہاں پر، خود بخود عربی میں جواب ہوگا، اب یہاں سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں مرنے کے بعد سب عربی زبان جنت میں، اس میں سب سوالات ہوگا۔ اب وہ ایک آدمی رہے گا دنیا میں، رب کو پہچانا ہوگا، اس کو رب کی تعلیمات سے واقف ہوگا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا ہوگا، رب کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، خدا کی نافرمانی سے بچا ہوگا، خدا پرست بنا رہا ہوگا، وہ کہے گا اطمینان کے ساتھ کہ نحن ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، بتاؤ ہمارا دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، پورا دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات ہے۔ میں نہیں پڑھا تھا، میں نہیں سمجھا تھا، میں عالم نہیں تھا، میں واقف نہیں تھا، میں دین کے چند چیزوں سے واقف تھا، نہیں، کیوں نہیں پڑھا تھا، کیوں نہیں سمجھا تھا، کیوں نہیں اس پہ عمل کیا تھا؟ جو کوئی پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، دین کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، اسلام کو اپنا دین مان کر اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا نام و دیننا اسلام، میرا دین اسلام۔ اور جو بندہ تیسرا سوال سے پوچھا اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہ بتا تیرے نبی کو ہے، آپ کا دیدار کرایا جائے، اللہ اکبر، کیا خوش نصیب، آپ کا دیدار ایک آدمی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر چلا ہوگا، آپ کی سیرت کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اپنی زندگی میں عمل کیا ہوگا، اس کو اسوہ بنایا ہوگا، سچی اتباع کی ہوگی، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہوگی، وہ کہے گا یہ تو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خواب میں دیکھیں تو فخر محسوس کریں، کل ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمانیات میں سے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد تنہا اٹھایا جائے گا اور آخرت میں سب کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، 2 مرتبہ اٹھائے جائیں گے۔ اور نیک آدمی جب جوابات دے گا کہیں گے کہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ ارے آج ہم دنیا کے اندر کسی بڑے آفیسر کے سامنے، کسی بڑے جو ہے جج کے سامنے پسینے چھوڑ جاتے میرے بھائی، ذرا غور کیجیے تنہائی کا مقام، اور فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے اللہ نے عذاب جہنم سے نجات دی۔ یہ دیکھو جہنم کی کھڑکی کھول کے، اگر تم دنیا میں برے ہوتے یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، اور یہ جنت کی کھڑکی کھول کے کہیں گے قیامت تک ہم تم جنت کی کھڑکی کے تم کو ہوا دیں، اس کی نعمت دیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیں، اور جو برا ہوگا وہ سوالات کرنے پر کافر بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، لیکن فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، خدا کا
अरे आखिरत देखा जाएगा, मरने के बाद आए। अरे यहाँ मत करो, अल्लाह का डर। अरे तुम डरो भाई, हमारे को क्या डरा है? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अरे क्या जवाब देते हैं यहाँ खबर में? अरे सबको जाना है, अरे मौत को याद करो। हाँ आए जब देखेंगे मजा जिंदगी, खुदा की नाफरमानी, ईमान लाए थे लेकिन भूले हुए थे। वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैं सुना था मेरा कोई रब है, क्योंकि जिंदगी में कभी रब को पहचाना कोशिश नहीं की थी, दीन से वाकिफ नहीं हुए थे, कभी कुरान नहीं खोला था, कभी पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था। और सुनाने वाले सुनाते थे, भागते थे, समझने की कोशिश नहीं करते थे, समझते थे क्या होगा। अरे बड़े बाप जब का देखेंगे फरिश्ते उस वक्त कहेंगे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर बताओ ये कौन है, कहेगा मैं नहीं जानता। नजर नहीं आएंगे कौन है, कितना बदनसीब होगा सोचिए। क्यों जिंदगी में कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जाना नहीं होगा, कभी उसने पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, सुनाया जा रहा था। और उस वक्त कहेंगे एकदम वक्त तो दुनिया में बहुत बुरा रहा, आज के दिन को भूल गया तू, अब तू इसी में पड़ा रहे। जन्नत की खिड़की खोल के कहा जाएगा अगर दुनिया में तू नेक बन के रहता, इन सवालों के जवाबों की तैयारी करता, तेरा ठिकाना जन्नत, उसके अंदर और हसरत बढ़ जाएगी और उसके अंदर कोफ्त बढ़ जाएगी। और फिर जब वो जन्नत की खिड़की बन के जहन्नम के बंद करके जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी और उसमें से सांप बिच्छू आएंगे और उसको लपट जाएंगे। नेक आदमी के लिए तो तमाम आमाल रोशनी बन जाएंगे और बुरे आदमी के लिए वो आमाल सांप और बिच्छों की शक्ल में होंगे, नेज़ों की शक्ल में होंगे। जबान से गालियां बकाता होगा, झूठ बोलाता होगा, आंखों से गलत चीजें दिखाता होगा। क्या क्या देख रहे, ये आंखें कानों से क्या क्या सुना था और दिल में लोगों के ताल्लुक से क्या क्या बुराइयां रखा था, कीना, कपट, बग़्ज़, हसद, जलन, कोई चीज नहीं ले जाने वाले मेरे भाई। आमादनामा साथ आने वाला है और उस शख्स को खबर ऐसे दबाएगी, दबोचेगी। आपने उंगलियां हाथ में डालकर बताई, खबर दबाएगी, फसलियां एक दूसरे की आपस में आर पार हो जाएगी, चीखेगा, चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं। कभी तन्हाई में कमरा बंद करके, लाइट बंद करके, अंधेरे में कभी गर्म जाता है, कभी आंख बंद करके या आंख खोल के देखिए कोई चीज नहीं, जरा अपनी खबर को याद, क्या मंजर हो, कैसा उसमें हमारा हाल हो, जरा कैसी गर्मी होगी, कैसा ऊपर से मट्टी डाली। ये बर्थ है, ये जुई जागना सुनना नहीं है। आज की रात इरादा करें, हम जिंदगी का फैसला करें बदल जाने का। वो आपको न्यूजीलैंड के उस फैमिली का वाकया मालूम होगा कि उनके दो बेटे, एक औरत जिंदा बच गई और दो बेटे और बाप शहीद हो गए, भाई भी, 4 आदमी। रात में उन्होंने कहा कि हम बहुत हो गया, हमारी जिंदगी में हमने बहुत खुदा की नाफरमानी, हम दीन से बेबहरा रहे, हम ऐश और इशरत में पड़े रहे, हमारी जिंदगी गुनाहों में मुलव्विस रही। क्यों ना आज हम इरादा कर ले, कल जुमा का दिन है, हम सुबह से, हम अभी से तौबा करके सुबह से हम अल्लाह की इबादत की तरफ चले, नेकियों की तरफ। सबने इरादा किया, तौबा की और सुबह उठे, गुस्ल किया, नमाज फजर पढ़ी और फिर जुमा के लिए गए और अल्लाह ताला ने उनमें से उन शाहों को शहादत की मौत। अरे हम सब में जितने लोग उनसे कहीं ज्यादा हमको अल्लाह ताला ने ऊंचा मुकाम दिया, बड़े बड़े उलमा को भी वो मुकाम नहीं मिला उनका जो उनको मिल गया। ये है सच्ची तौबा। देखिए क्या खबर थी उनको, कल हमें मरना है, रात में उन्होंने इरादा कर लिया। यही इरादा हम भी करें, इसीलिए हज़रत अली करमल्लाहु वजह आप कब्रिस्तान को जाते, कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। आपके साथी कहते हजरत क्या सुनते, हाँ ये सुनते लेकिन जवाब नहीं दे सकते, सुनते बोलते उन्होंने भी सुनते। अरे कई को भाई बोलो, ये सोचो और करो कि वहां अल्लाह उनको पहुंचाएगा बात। कहा कि
کیا حال ہے تمہارے؟ کوئی آواز نہیں. آپ نے فرمایا یہ شہر خاموشاں یعنی خاموش جگہ، یہ لوگ جو ہے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے. یہ شہر خاموشاں کے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے کو جو خطرہ تھا کہ تم مر جائیں گے تو تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، اور تمہاری جو جمع کی ہوئی جائیدادیں ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہوا. تم مرتے ہی تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر دیے، تمہارے بچے یقیناً یتیم ہو گئے، اور تمہاری جائیدادوں کو تمہارے وارثوں نے تقسیم کر لی. کیا حالت ہے؟ ایک نوجوان آ کے بولے صاحب ذرا تھوڑا ہمارے گھر کو چلیے. کیا ہے؟ والد صاحب بہت بیچارہ بچہ 3 لاکھ نوجوان تھی، محفلوں میں قرآن تھی، آتے بیٹھتے سنتے تھے، معلومات تھی. اب دوسرے 3 آئے اور بولے کہ نہیں وہ گھر میں ان کے بیویاں بولے کیسی جہالت ہوگی تو وہ مسلمان ہو. وہ اگر انہوں گھر میں مارے دیوار کھڑے تو روئی آنکھ بٹکتی، اس بات دیکھ کو لیا کہ وہ غیر مسلمان آتے نا. اب بیچارے کتنی خواہشوں سے بلڈنگ بنائے تھے ہوں گا، ڈرائنگ روم بنائے تھے ہوں گا، بیڈ روم بنائے تھے ہوں گا، پر وہ مرنے بھی نہیں دے رہے سکون سے. دیکھیں کتنی بڑی عبرت ہے. میں نے کہا یہ سب جاہل کی باتیں ہیں، لیکن دیکھیے ارے بعض جگہ تو ایسا ہوا ادھر بیچارے کا انتقال ہوا، ادھر بیٹے وہ سب کوئی الماری میں سے وہ پاس بک کی کارڈا بینک کی تو زمین کے کاغذات دبا دے رہا ادھر چل نہیں کرو. میں نے خود ایک جگہ بول رہے ایسا ایسا کر رہے صاحب کوئی پوچھ رہے بلا کے سمجھانا پڑا. ارے نہیں بولے وہ ایسا کرے نہیں بولتے نا کسی کو موڑ دے گی تو کسی کو کھوڑ دے گی. یہ حال ہے. اتنی بے وفا دنیا ہے، اتنی دھوکے باز دنیا ہے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے بولے ایسی بات ہوگی. سوچئے غور کیجیے. اور اللہ حضرت علی فرمائے کہ تمہاری جائیدادیں تقسیم ہو گئی. اور آپ نے فرمایا اگر ان کو کہنے کی اجازت ہوتی ان دنیا والوں کو تو یہ اتنا ہی کہتے لوگوں نیک اعمال کر لو، اعمال صالحہ اختیار کرو. خبر کا بہترین توشہ ہے نیک اعمال، اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں کہتے. نیک اعمال توشہ اس کے بارے میں رکھو بھائی، بڑی فکر. انہیں ایسا بھائی کیسا بھائی چھو سب لوگ اچھے بھائی خراب، ہم کیا ہے سب خراب بھائی بہت اچھا. یہ آ گیا میرے بھائی نہیں، میری داد میری خبر میں جانے والا ہوں، میری خبر میں کوئی دوسرا آنے والا نہیں ہے، دوسرے کی خبر میں جانے والا نہیں ہوں. اللہ کے حضور میرا جواب میں دینے والا ہوں. جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. نوجوانوں جوانی بڑی قیمتی ہے. ارے بڑھاپے میں بھیڑیا بھی بیچارہ کمزور ہو جاتا، معصوم ہو جاتا. دیکھو جب اس کے ہاتھ میں نہیں شیر اور ببر بھی. یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے موقع دیا. لیکن یہ جوانی کی عبادت، جوانی میں جھکنا، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. آج ہماری راتیں کہاں گزر رہی. ارے کب سویا تھا؟ 3 بجے رات میں سویا تھا. تو کب سویا تھا؟ 4 بجے سویا تھا. چل رہی چیٹنگ پوری خوف ملوث ہے. اور صبح دیکھو فجر کے بعد ایسا دکھ رہا شہر خاموشیاں میں سے جا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. وہ موزن پکار رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میرا نفس اکبر بول رہا رکو جا، کہا جاتا بعد میں پڑھ لے. نہیں تو بچے بیوی اکبر اللہ بولے بعد میں جاؤ جی کیا نماز پڑھنا یہ چیز موضوع باللہ من ذالک. کاروبار بڑا تو بڑا گرا گاتا چلے آتا، بعد میں نماز پڑھ لے سکتے. نوکری والی باس بڑا نہیں، لیڈر صاحب بڑے. ارے بات کی تو حالت یہ ہے 10-15 چکر لیڈر کے گھر میں مار رہے پر اللہ گھر کو نہیں آ رہے پاچھو. سوچیے اور کیجیے کہاں جا رہے، پوری دنیا پہ رہے.
یہ اعمال کل قیامت کے دن ہم کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، نیک اعمال. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قبرستان کو آتے اتنا روتے داڑھی مبارک درد ہو جاتی. لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے، آپ قبرستان آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عثمان یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پار ہو گئی تو سب مراحل پار، اس لیے میں روتا ہوں. آج قبرستان جا رہے تو بھی عبرت نہیں ہوئی میرے بھائی. قبرستان میں کرنا کیا ہوا بھی وہ ہو گیا، پلاننگ ہو گئی اس کی، پھر اس کے بیوی کا ہو گیا، وہ بچے کا کھیل، ارے مجھے مہاراج والا بولا ایسا خطرناک تھا، ہاں ارے وہاں تو کم سے کم آدمی عبرت آنکھ سے آنسو جائے. آج اس کو دفنایا جا رہا، کل میں بھی ایسی لڑنے والا ہوں، مجھے بھی لوگ ایسی اتاریں گے، میرے اوپر بھی ایسی ڈالیں گے. کوئی ہمارے اندر سے کیا بے بسی آ گئی نہیں معلوم. اللہ وہ جگہ جہاں عبرت حاصل کرنے کی وہاں بھی ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے. تو فرمایا کہ قبر پہلی اس سے سامنے محترم وقت پہنچ چکا، جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. یہ جاگ رہے آج آسمان کے نیچے ہیں، کل زمین کے اندر ہو جائے. یہ موقع ہے، ایسی راتیں جس میں ہم جو بات سنتے ہیں، پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سن لو، اس لیے کہ یہ دنیا سے آدمی جب جاتا ہے خالی ہاتھ. سکندر جیسا فاتح بھی موت سے آیا، رستم جیسا پہلوان بھی موت کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک دیے، بڑے بڑے سلاطین بھی وہ موت کے سامنے انہوں نے بے بس کو محسوس کیا. معلوم ہے کاما پہلوان بن گیا ہے، ایک مکہ مارا تو مر جاتا تھا، مرتے وقت یہ حال ہوا مکھی نہیں اڑا سکا. یہ عبرت ہے دنیا والوں، یہ جوانیوں پہ ناز کرنا نہیں ہے. اب یہ بتا دیتے پھر یوں کرتے ہیں یوں کریں. اللہ کے لیے لگاؤ، سجدے کے اندر آؤ، خالی بتانے کہ اللہ کے دین کے کام میں لگاؤ. یہ تو قوت طاقت پیسہ، ارے میں 10 لاکھ کی شادی کرا کرتے، اوہو کیا کمال کرے بھائی، کیا سننے کے واسطے کرے وہ شادی. انہوں بولنا کیا شادی کرے گے، واہ. آپ 10 لاکھ کی شادی کریں تو وہ خوشی روحانی نہیں ہوگی، آپ ایک 10 بھوکوں کو کھانا کھائیں. دیکھو آپ روحانی یہاں ہے، خوشی مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کتنا سکون ہوگا. کسی بھوکے کے ساتھ، کسی بیوہ کی آپ مدد کریں، کسی ضرورت مند کی آپ مدد کریں، کسی پریشان، کتنا روحانی سکون ہوتا. آپ دیکھیے یہ اللہ نے دولت دی ہے تو دولت اڑانے کے لیے دی ہے. یہ وقت دیا ہے کیا وقت بیکار کاموں میں صرف کرنے کے لیے دیا ہے. ایک ایک چیز امانت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ ہماری سب، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کے دین کے لیے رکھنی چاہیے، اللہ کے دین کے لیے ہماری سب چیزیں رکھنی چاہیے. اور پھر وہ بات بھی آپ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے آپ گزر رہے تھے. کیا دیکھا کہ آپ نے قبروں میں سے کچھ آواز آ رہی ہو، آپ محسوس کیا. آپ نے کہا کہ ان 2 قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے. گاڑی آ گئی ہری جھاڑ کی، اور اس کو 2 قبروں پہ ایک گاڑی کو گاڑ دیا. اللہ سے دعا کیا ہے اللہ جب تک یہ گاڑی نہیں بڑھ رہے اس خبر کے اندر کیا آپ نے تخفیف فرما، کمی فرما. یہ بس اتنا ہے. اب وہ کیا سمجھے، گاڑیاں ڈالا، اب پھول ڈال رہے، پھول کا ہار ڈال رہے، لے آ کے پھولا ڈال رہے. معلوم عذاب ہو رہا ہم کو بول کے بیچاروں، وہ اللہ کے رسول عذاب ہو رہا بول کے لگا گاڑیاں. نہیں، دعا عرش کو چھو رہی تھی. ماں باپ مر گئے، دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت، میرے رشتہ دار کی مغفرت، دوست کی مغفرت.
ये है असल मोहब्बत। जिंदा रहते तो माँ बाप को पूछ रहे नहीं, अरे बहुत बुरा है, इस वाले जवाब कर रहे, वो एक महावरा है। जिंदा रहते दूध नहीं पिलाया करते, अरे बस भैंस पका करते खबर के पास, ऐसे होगा नहीं। जिंदा रहते भी करना है पूरे अमाल, और मेरे अमाल मेरे साथ। अब दूसरे करते नहीं करते, अब हम क्या कर रहे मालूम, सो जमा करके नहीं खर्च करके रख के मेरे बच्चे खर्च करेंगे, मेरे बच्चे मेरे नाम पे देंगे। नहीं देते बच्चे, कोई भी नहीं देते। वो अभी गालियां देते, इतना छोड़ हुए हमारे बाबा, और थोड़ा बनाना था चाहता, बुढ़िया जो है वो भेज दिए, वो भेज दिए। सुनने में आ रहा भाई, चैन से सुकून से रहने भी नहीं दे रहे बेचारे बूढ़े वाले को। बेचो बेचो बेचो, ज्यादा तकलीफ। अरे मरे बाद तकलीफ होती, जिंदगी में होती। वारिस मरे तो मरे बाद होते वारिस, या जिंदगी में वारिस हो जाना चाहते। वो घर मेरे को दे दो, वो मेरे को दे दो। बाप की बेटे की बात बंद है, कहीं को वो बड़े भाई को बड़ा कर दिया करते छोटे में। अब उनको पैदाइश और सुन से उन्हें कैसी दुनिया परस्तियां, मियाँ बीवी में, भाई भाई में, दोस्त दोस्त में, कोई दिन फटे फटे, दिन कटे कटे। रिश्तेदार में, अरे भाई उसको नहीं पूछता हो, कट पे रख तो कहते चार पर। अल्लाह ताला भी 500 मील दूर रखते जन्नत से। हाँ, बहुत बड़ा कमाल कर रहे, कभी नहीं। ओ तकब्बुर, मोहब्बत, आपस में इत्तेहाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन खबरों में 2 गुनाह ऐसे थे जो मामूली थे, बताए बच सकते थे, लेकिन वो नहीं बच के खबर का अदाब में मुब्तला हो। एक कि वो ताहरत से नहीं बचते थे। ताहरत, अरे भैया नमाज का ताहरत नहीं हो रहा, मुसलमान बगैर ताहरत क्या रहता भाई? नहीं, कहीं को वो मुझसे भाई बहुत टाइट है, खड़े के कर सकते क्या? खड़े की क्या, लेट के भी कर सकते, तो ऊपर ही गिरता। कहीं को कहना क्या मुसीबत आई, नहीं तो ऐसा पहन रहे ढीले बैठा, जाके उठाना क्या एकदम वैसा परेशानी हो जाए, कान करके गिर जाता। अब इतने थे जैसे ये पहनते के, और वो सामने बेचारे पढ़ रहे, पीछे नमाज पढ़ रहे, तो पूरा सदर नजर आ रहा। नीचे कहीं मट्टी वाले तो ऊपर हो जाए, ये नहीं, अच्छा सदर, अच्छे कपड़े, तहरत साफ। पहले जमाने में छींटे अगर जिस्म पर गिरते, अजू काट देने का हुक्म था। ये उम्मत पर अल्लाह ने रहम किया, धो लो पाक हो जाएंगे। बच सकते थे नौजवान खासकर छोटी छोटी चीजों में, और फिर दूसरे के बच्चों को भी मतलब नहीं, छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा कर दिया करते पेशाब, पोछ ले रहे हो गया, कोई फिर रहे माए कोई बताना 3 महीने के बाद तक बच्चे का छींटे मारे तो या उसके बाद बच्ची 6 महीने की हो जाए, 7 की हो जाए, ये वो भी बड़े आदमी के पेशाब की तरह जो है इतनी बारीकी है। घर में सूख जा रहा हो, इसी शहरों में, घर में, कमरे में, बहुत सारी तफसीलात है, वक्त नहीं है। अब आप लोग बोल रहे होंगे यहाँ बैठे तो फंस गए, ऐसा हो गया आपके साथ फंस, या बुरी जगह नहीं फंसे, अल्लाह के फंसे, अच्छी जगह ही फंसे हैं। खुदा ना खाता हुआ होटलों में फंस जाते हैं, कहीं नाइट क्लबों में, बाहर आरोपों में वो फंस जा रहे। वो सलमान खोल दिया रहते, उन्हें भी नाइट क्लब खोलना रहा थिएटर, कहीं को तो कहा है। अब बताए तो उसमें मजबूर हो गए, तुम की हुकूमत चलते रहती, क्या हालत जा रहे समझ रहे आप? पूरी यहूदी लॉबी काम कर रही, क्यों? मुसलमानों को दीन से दूर करो, कुरान से दूर करो, इस्लाम से उनको दूर कर दो। इस मुल्क में और पूरे एक अरब मुल्क बचा हुआ था, अब वहां भी ऐसी साजिशें हो रही हैं कि नौजवान लड़के लड़कियां युवक पूरे बुराइयों में, बेहयाई में आजान कर दे रहे। तो मैंने हाल दूसरे गुनाह के बारे में बताया कि चोगली खाते रहता था। चोगली, चोगली क्या है भाई? आजकल तो भाई अल्लाह रहम करे, आज खानदानों में, रिश्तेदारियों में, दोस्तियों में, ताल्लुकात अच्छे अच्छे लोगों में इसकी बात करें, यहाँ तुम्हारे को बोले मालूम ऐसा ऐसा बोला, उन्हें भी क्या है मालूम, अब उसको जाके तुम्हारे को ऐसा बोला था उन्हें, अब दोनों में लड़े, उसको देख रहे तो इन्हें क्यों बोला, इन्होंने बोले मेरे कहीं बोल आएंगे, उन्होंने बोले बीच में लड़ाए ना,
اب ان کے بھی دوست ان کے بھی دوست, اب بہت محبت, دو موتی کا سانپ خطرناک چوکل کو جنت میں لے جائے گا. دو بھائی مل کے تو دونوں کہیں کو مل کے رہ رہے, بڑی تشویش ہوئی. پہلے نہیں مل کے رہے تو لوگوں میں تشویش ہوتی تھی, دو بھائی مل کے کہیں کو رہ رہے بھائی, اب گھرے تو پریشان ہو رہے, دو پڑوسیاں بہت مل رہے تو پریشان ہو رہا, دونوں کہیں کو مل کے رہ رہے, بہت کیا خطرناک. دو مسلمان ملے تو پریشان ہو جا رہا. اب مسلمان ملے تو کیا ہے, آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے معلوم ہو, ایک صف میں کھڑے ہو رہے, دل پھٹے پھٹے. اب یہاں ہاتھ بننا, یہاں بحث ہو رہی, نماز چلے آ رہی حضراؤں کے, مگر بولے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے. اور وہ دشمن کیا کر رہا معلوم, یہاں سے کاٹتا ہے, لوگ آتا یہاں سے کاٹتا, وہاں پرانی نہ بند ہے. انہوں نے لا الہ الا اللہ بول کے ان کو گولی مار رہے, جائیے دیکھیے. اور وہ گولی کھانے والا ہی بولا لا الہ الا اللہ, اب گول کھا چکی کون چاہیے. ایسی حالت جاری. اب یہ لڑا کے کر کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت, جھوٹ, عداوت. ارے میاں وہاں جا رہے تو گئے کام سے, اب انہیں پریشان گئے, بولے تو کیا ہو گیا, میں کیا بولتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں یہاں, خطرناک گمراہ ہو جاتے ہیں. وہاں گئے تو کیا کیا کیوں, وہ شراب پیے ہوتے, جوا کھیلے ہوتے, قرآن سنا تو گمراہ ہو جا رہے, قرآن سن کے نوز ادھر کیا کیا ادھر آ کے بولے رہے, گمراہ کرتے رہتے رہتا ہوئے بول دیتے. کبھی نہیں سننا ایسی باتیں, احتیاط. تو یہ دکھنے میں چھوٹی بات ہے. میں کیا بولا بھائی, اتنا بولا نہ بولتا ہوں, بات میں دیکھو دونوں لڑکے جب بھائی اتنا بولا تھا, وہ اتنا خطرناک. یہ زبان سے جو نکل رہی نا ایک بات, یہ تیر دل میں جا کے لگتا, سیدھا جسم کے زخم کو آپ ختم کر دیتے مرہم لگا کے کر کے, پر دل کا زخم جو ہوتا بہت گہرا ہوتا, خطرناک ہوتا. اس لیے زبان کی حفاظت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان, بڑی پیچھے اور بڑی خطرناک, بن ہڈی, تھوڑا سا لوتڑا, اور دو رانوں کے درمیان شرم کا. اب شرم کا, اب آج کل اللہ رحم کرے, دیکھیے بچیاں بچے شادیاں کیا ہو رہا, گئے سے شادی ذرا دیکھے. اب بعض جگہ تو یہ حال ہو رہا, مسلمان لڑکی کا رخا چھپا کے آ رہے, ماں باپ ڈال رہے, وائس بے حیائی. نہیں تو ایک مہینہ چلائی تھی کرتے رہ کے آئی کرتے, زیادہ دن نہیں چلے آ رہے, زنا کاری بدکاری. پھر بھی اللہ کا احسان ہے, بڑا مسلم معاشرے میں اس علاقے میں بڑے بڑے شہروں میں حالت بہت خراب ہے, بڑے بڑے سٹیز میں. ایک رپورٹ کے مطابق 8 سے ڈگری لیول تک کی بچیوں کی حالت یہ ہے کہ اصلی حالت میں نہیں ہے. ڈاکٹرز معائنے کرے تو کیا سمجھ رہے آپ. اور نوجوانوں کا تو یہ حال ہے کہ اس وقت نوجوانوں کی نسل عمر سے پہلے بوڑھی ہو جاتی. یہ انٹرنیٹ فلاں دیکھ کے وقت سے پہلے اب جو شادیوں میں ڈوب جا رہے بچے بچیاں, یہ طلاق ہو جاتی کی وجہ یہ بھی ہے کہ کئی ایسی چیزیں نوجوان دیکھ کے اپنے آپ کو جو ہے تباہ کر رہے ہیں. ان سب چیزوں سے بچنا ہے. اور یہ چیزیں آپس میں لڑائی جھگڑا, تو یہ دلوں میں محبت, ایک دوسرے کے اندر نفرت. ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے, دل پھٹے پھٹے نہیں, آپس میں بہت محبت و الفت ہونا چاہیے, لڑائی جھگڑا نہیں, نفرت نہیں ہونا. آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ, ایک صحابی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ بولے ان کو جنتی بولے, آخر ہے کیا, ایک دن بولے, 2 دن, 3 دن. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہو گئے صحابہ کو جنتی ہے, وہ جنت میں جا رہے ہوئے تو ان کو بھی شوق ہوتا تھا, وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی جنت میں جائیں. کیا ان کے نیک اعمال ہیں دیکھیں گے, جا کے ان کے ساتھ بولے میں رات میں قیام بھی کرنا چاہ رہا ہوں, گھر میں رات میں سو گئے بھی. دیکھے تو کیا ہے, تہجد میں آپ اٹھے, انہوں نہیں اٹھے, وہ صحابی فجر میں اٹھے, نماز پڑھے, اس کے بعد پھر اپنے کاروبار میں آپ کام کے لیے نکل گئے.
پھر دن بھر ان کے ساتھ میں پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے آپ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں آخر ہے کیا مانا؟ دوبارہ بولے ڈرتے تھے بولے کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم جنتی ہو بولے بھائی دیکھنے آئے آخر کون سی نیکیاں تمہاری ہیں جو تم کرتے ہو جس کی بنا پر ہوتا ہے؟ تو بولے میں کچھ نہیں تہجد بھی نہیں پڑھ سکے تھے تو کہا کہ ہاں ایک بات میرے اندر یہ آج کی رات ایک پیغام کہ کہا کہ میں جب بھی سوتا ہوں رات تو کسی کے بارے میں برا گمان برا خیال دل میں نہیں رکھتا ہوں, دل صاف کر کے رکھتا ہوں اور ہمیشہ میں اپنے دل کو پاک کرتا ہوں. کسی کے تعلق سے میں کینہ کپٹ بغض نہیں رکھتا, دل میں معاف کر دیتا ہوں. اب یہاں کیا ہے, لوگوں کی دنیا جہنم بنا کے چلتے ہوئے جنت ڈھونڈ رہے, اللہ جنت دے جنت دے, وہ پڑوسی کی جہنم بنا دیے لوگوں کی زندگی. نہیں, لوگوں سے اچھے, لوگوں کو پوچھو, کسی کو نفرت نہیں. یہ موت انسان کو آنے والی موت کی تیاری نہیں معلوم ہم میں سے کون کب تک رہے, کس کا کب معاملہ ختم ہو جائے. یہ جو زندگی آخری جو بات ہے وہ یہ سامعین محترم کہ ہماری زندگی جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے, قیمتی متاع ہے اور بار بار نہیں ملنے والی, ایک مرتبہ. دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یا جو کچھ تم بولو گے وہاں پر. یہ ہمارا جو وقت ہے, ہماری صلاحیت مال ہے, آج دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے, شریعت کو نعوذ باللہ ختم کر دینے پر تلی ہوئی ہے. اس ملک کے اندر دیکھ لیجیے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلام کو نعوذ باللہ یہ چاہتے ہیں کہ بدنام کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر گستاخیاں کی جا رہی ہیں, آپ پر نعوذ باللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں. اور ایسے میں مسلمان کیا یہ ٹھنڈے پیٹ برداشت کر سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ کا چاہنے والا, اللہ کے رسول کو چاہنے والا کیا دین کو مٹتا دیکھ سکتا ہے, قرآن کو جلتا دیکھ سکتا ہے, اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی دیکھ سکتا ہے, اللہ کے نام کو بگاڑا جا رہا ہے, اس کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے. ارے ہم تو کہتے ہیں ہماری جان اور مال سے زیادہ عزیز اللہ کا دین ہے, اس کی شریعت ہے. تو کیا ہم دھرے کے دھرے بیٹھے رہ جائیں؟ نہیں, ہم کو اٹھنا ہوگا. ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس دین کے محافظ بنیں, اس دین کی ہم حفاظت کرنے والے بنے. اللہ نے یہ ذمہ داری ہم کو ڈالی ہے. ارے آپ نہیں اٹھیں گے, اللہ کسی اور کو اٹھائے گا, وہ کسی اور سے کام لے گا. ارے اللہ نے تو اپنا دین کا کام اللہ نے جو ہے ابابیل سے بھی لے لیا. خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ابابیل کو کام پہ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے, ضرورت نہیں ہے اللہ کو. ارے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے کام لے لیا اپنے رسول کی حفاظت کے لیے, کبوتر سے کام لے لیا. پھر میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم کتنے بدنصیب ہوں گے اگر ہمارے لیے یہ زندگی جو ملی ہے دین کے لیے نہ لگی, ہماری زندگی اللہ کے لیے نہ لگی, قرآن کے پھیلانے کے لیے نہ لگی, دعوت کے لیے. حالات بڑے نازک ہیں. آج ہم اس رات سے گزر رہے, آپ دیکھ رہے ہر سال ایک نئے نئے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے. ہر سال آنے والے دن کیسے آئیں گے نہیں معلوم. حالات بڑے نازک ہیں, گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان پر پختہ جمے رہے, کسی کا خوف اپنے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باطل مچھر ہے, مچھر جب تک ہوا نہیں چلتے رہے گی کاٹتے رہے گا, خون چوستے رہے گا. جب ہوا چلے گی تو یہ مچھر فرار ہوگا. یہ ہوا حق کی ہوا ہے, آندھی ہے, حق کی آندھی ہے. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل فرار ہو گیا. باطل کو تو فرار ہونا ہی ہے. یہ لال جھنڈوں کو دیکھ کر یا ایسی چیزوں کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس آب حیات ہے, آپ وہ امت ہے جس کے بارے میں انبیاء نے دعا مانگی کہ ہم کو اس امت میں پیدا کر. آپ کا پشپنا اللہ ہے,
مجھے واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مچھر آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت یہ ہوا میرے کو کہیں بھی جو ہے بیٹھنے نہیں دے رہی، کسی کا خون چوسنے نہیں دے رہی، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پر میرے کو جو ہے پریشان کر دے، بھلے بلا ہوا کو۔ سلیمان علیہ السلام کی ہوا پہ بھی حکومت تھی، ہر جاندار کو۔ اب ہوا آئی تب تڑاک کے ساتھ آ کے جو ہے کھڑے ہو گئی، حضرت بلائے کہاں ہے مچھر؟ رہتا مچھر۔ یہ باطل بھی ایسا ہی ہے، یہ حق پر چھپے ہوئے ہیں، شرمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ حق کو، یہ عصائے موسیٰ، یہ لاٹھی ہے، یہ فرعون کے سامنے جو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے یہ قرآن لاٹھی ہے، ہم بغلوں میں دبائے ہوئے، ممبروں اور محرابوں میں رکھے ہوئے، اگر میدان میں لائے یہ جادوگر کو جادو کو فنا کر دے، یہ باطل کو پرخچے اڑا دے۔ افسوس ہوتا ہے آج ہم اتنی بڑی نعمت رکھ کے آج ہم دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں، آج تحفظ شریعت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے جان کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کے ہماری جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو۔ ارے دشمن تو ہم پر آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے سوچتا تھا، 100 بار سوچتا تھا ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ اللہ کا آج بھی وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرط کہ تم مومن ہو۔ آج رات ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے، دنیا کے اندر ہم جئیں گے باطل کے تحریکوں کے لیے، باطل پرستوں کے لیے، دوسروں کے گلے میں جو پٹے گلوں میں ڈال کے ان کے لیے ہم کو مرنا نہیں ہے، ہم کو اللہ کے دین کے لیے جینا ہے، اللہ کے دین کے لیے مرنا ہے۔ اگر یہ کام کریں گے دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی۔ آج میں حیدرآباد جا رہا تھا، ایک نوجوان گفتگو ہوئی، دیکھیا ڈرائیور، اس سے بات کیا، اسلام کے بارے میں نے سمجھایا، زندگی بات کی، موت کے بارے میں کہا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ تعجب کر رہا آج کتنی ہمارے یہاں پر جو ہے بستیوں میں ہمارے برادران وطن ہے، آج ہم تو یہ اللہ کی بات کر رہے تھے، ہمارے پڑوس میں نہیں معلوم ہے، ان کو نہیں معلوم ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آج میری اور آپ کی دشمنی رہی، ہم بدوا دے رہے ہو، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ ارے اتنے لوگ جہنم میں جا رہے، کبھی ہم کو فکر ہوئی؟ ہمارے لوگ مر رہے، ہم تو اس کی فکر کر رہے، لیکن یہ بھی جہنم میں جا رہے، کل اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچئے یہ کام بھی ہم کو کرنا ہے۔ اگر اس ملک کی تقدیر کو بدلنا، حالات کو بدلنا ہے تو یہی کام نہیں کر سکتے کہ ہم دعوت کا کام کریں، اسلام کی بات پہنچائیں، آخرت کا تصور ان کے اندر پیدا کریں۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل ثبوت ہم دیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے، اور قرآن کی دعوت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میسیج کو، آپ کی زندگی مبارکہ کو کہیں یہ سب کے لیے رحمت للعالمین، کہیں اللہ کا احترام سب کے لیے، تمہارے لیے بھی ہدایت، کہیں اللہ سب کا رب ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، مدلل ناس ہے، مدلل المسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے رسول اللہ سے۔ جس طرح سے سورج سب کے لیے روشنی دے رہا ہے، ہوا سب کے لیے، پانی سب کے لیے اللہ برسا رہا ہے، دین بھی سب کے لیے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے اس ملک میں عزت سے رہیں گے، سر اٹھا کر جی سکیں گے، ورنہ اس ملک میں پھر ہم بنی اسرائیل جس کو فرعون نے غلام بنا کر ان کے بچوں کو قتل کرا، ان کی عورتوں کو، اور اللہ نے بھی کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ۔ اللہ کی ضرورت ذلت مسکنت آئے گی، کیوں؟ اللہ ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ بنی اسرائیل پر ظلم نہیں کیا تھا اللہ، وہ ایسی ہو گئی تھی، اللہ کی کتابوں کو رکھ کے، اللہ کے نبیوں کے وہ ماننے والے تھے، آخرت کو ماننے والے تھے، توحید کو ماننے والے تھے، وحی کو ماننے والے تھے، وہ خود گناہوں میں ملوث ہو گئے اور وہ اللہ کے قانون کو انہوں نے بدل دیا اور دنیا میں فساد پھیلایا، جس کے نتیجے میں آج وہ ذلیل و خوار ہے۔ کئی خدا نخواستہ یہ حالت ہماری، یہ مسلم حکمران، یہ مت سمجھیے یہ اسلامی حکومت ہے، یہ تو خوبصورت خینچیاں ہیں، یہ بھی خینچیاں ہیں، وہ بھی خینچیاں ہیں، اسلام کو کاٹنے والے۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، دو چیزوں کی زبان، اس کے بارے میں ہم کو احتیاط کرنا ہے، اور شر کا
کیونکہ زبان انسانوں کے تعلقات کو، ایک کپڑے کو کینچی کاٹتی ہے اور یہ آپ کے کاغذ کو کاٹتی ہے، لیکن یہ زبان انسانی تعلقات کو کاٹتی ہے، رشتوں کو کاٹتی ہے۔ اس کی احتیاط کرنا ہے اور پوری دنیا میں حق کا پرچار کرنا ہے اور اچھی بات لوگوں کو بتانا ہے، پیار، محبت، اخوت اور معافی۔ کوئی آپ سے برا سلوک کرے ان کو معاف کرو۔ ارے انہیں ایسا کرا، میں کر کے بتاتا ہوں، انہیں میرے کو نہیں دیا، میں بھی نہیں دیتا ہوں، نہیں، ہم کریں۔ مجھ سے کوئی کٹے میں اس سے دوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں، جو مجھے معاف نہ کرے میں معاف کروں، کیونکہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ آج کی رات یہ تہیا کریں، معاف کریں گے۔ آج اللہ فرماتا ہے زمین والوں میں رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ ارادہ ہم کر لیں اور اپنی زندگی میں اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور اللہ کی عبادت اطاعت کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، معافی جائے اور پھر آخرت کی فکر کریں، موت کو یاد آتا رکھیں اور قبر کی اور اللہ کی سے بچنے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اے اللہ ہم کو آج کی رات بیٹھنے کو اللہ مغفرت کا ذریعہ ہو۔ اے اللہ ہماری موت کو آسان۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب الحشر ونعوذ بک من عذاب السکرات۔ اے اللہ سکرات کے وقت کے تکلیف کو ہمارے لیے آسان اور اے اللہ تو ہم کو دین حق پر زندہ رکھے، موت دے تو دین حق پر ہمیں موت عطا۔ اے اللہ ہمارے جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو حلال اور کشادہ روزگار عطا، رزق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ میں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اے اللہ جن کا انتقال ہو چکا، دنیا سے رخصت ہو چکے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے پڑوسی، ہمارے مسلی، سارے مسلمان، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے میں بچا لے۔ اے اللہ جتنے مرحومین ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اعلیٰ علین میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ اور اے اللہ جتنی لڑکیاں جو بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کو بہتر نیک سارے رشتے عطا فرمائے۔ اے اللہ جو مسلمان نوجوان اے اللہ یہ دین کے معاملے میں یا اس طرح کی حرکتیں کرنے اے اللہ وہ آگے ان کو اس سے بچائے رکھے اور ان کے والدین کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اور جو لڑکیاں دین سے دور ہو رہی ہیں، دین سے بیگانہ ہو رہے ہیں، اللہ انہیں بھی نیک توفیق عطا فرمائے، دین اور ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق۔ اے اللہ ہمارے آج کے رات کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا اور اے اللہ سارے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ میری راہ میں شہادتیں پا رہے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور اے اللہ تو بیت المقدس کی بازیابی فرما، فلسطینی بھائیوں کی اللہ مدد فرما۔ یا اللہ ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کو یا اللہ ان ظالم یہودیوں سے نجات فرما، بیت المقدس کے اللہ مسلمانوں کے حوالے فرما۔ اے اللہ بابری مسجد کی بازیابی فرما، بابری مسجد کو بھی اے اللہ مسلمانوں کے حوالے فرما، پھر اس میں اے اللہ عبادت تیری ہوتے رہنے کی اللہ موقع نصیب فرما۔ اور اے اللہ اس ملک کے اندر جو فاشسٹ طاقتیں جو اس وقت پھر برسر اقتدار آنا چاہتے اللہ ان کو شکست فاش عطا فرما، ان کو ناکام فرما، بہتر حکمرانی یہاں پر عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک اور سارے عالم اسلام میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی اللہ حفاظت عطا فرما۔ اور جو لوگ اس راہ سے اللہ بھٹکے ہوئے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، نیک توفیق عطا فرما، اسلام کو سمجھنے، اسلام کو قبول کرنے والا اور ان تک اللہ ان کو بھی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ جان کر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی دشمنی کر رہے ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرما، اس زمین سے ان کا حصہ پاک فرما۔ اللہ ہم کو رمضان المبارک سے ملائیے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام